انسان کی زندگی میں بیماری ایک ایسا لمحہ ہوتی ہے جب اسے اپنی کمزوری اور اپنے رب کی طاقت کا احساس دلا دیتی ہے۔ جب ہر طرف سے امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں تو دل بے اختیار اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دعا آنسوؤں میں ڈھل جاتی ہے اور یقین سجدے میں جھک جاتا ہے۔ اس لمحے بندہ جان لیتا ہے کہ شفا نہ دوا میں ہے نہ تدبیر میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا یا بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی بھی بیماری ہوگی، تکلیف دہ ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے مالک و خالق اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، آج کے اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اور سب کو شفا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور لکھیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا اور اللہ سے آپ کی خوشیوں اور کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگوں گا۔ اپنی معلومات ضرور شیئر کریں تاکہ دعا میں آپ کا نام شامل ہو سکے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو ہم نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر کے دیکھ لو۔ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کے پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی لاعلاج مریض میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے، یقین رکھ کر اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو۔ اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج کل معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ 20 25 سال جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50 60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔
یہ حالات ہو چکے ہیں، اور یہ سب موذی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کر سکتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے 2 نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بیماریاں ہوگی، اللہ پاک آپ کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہی بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینہ یا سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنی بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کے محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ چاہے جہاں مرضی اپنے مریض کو لے جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیماری شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفایاب ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے، اتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو شیس صنعانی کہتے ہیں، میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔
ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ خوبصورت جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفایاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر دیا ہے اور اس سے تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی بیماری کی حالت میں ان کے اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کہ اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری کو اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان، آزمائش اور جن کا علاج کرنا چاہیے تو سنت کے مطابق علاج کرنا بھی جائز مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض میں جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس پانی کو پھونک کر پی لے تو جہاں ان کو جسمانی امراض سے نجات ملے گی وہیں باطنی طور پر اس کو سکون ملے گا۔ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت اور اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے کہ طاقتور کے ساتھ رواں رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا کا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکلیف کے حوالے سے علاج اسباب اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے عزم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دعا باتوں کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دعا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین رکھو کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور جب دوسرا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ دیتی ہے
اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے جب تک مریض کی عیادت کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جتنا وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ اس سے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے، رب العرش العظیم ان یشفیک۔ جس کے علاوہ وہ بھی دعائیں حدیث میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کے تریاق بھی پیدا فرمائے ہیں اور بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دوا کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتی ہے، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، مزدور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ مرض انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھانا نہیں کھا سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے لیکن وہ ایک قدم بھی چل نہیں سکتا اور تیمارداری اور مددگاروں کی رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے، اسی طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع دے۔ اسی طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے اور عزت سے ان کو توقیر و تکمیر معاشرے کا فریضہ ہے۔ تو ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلد فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے جھگڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان کی جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج جو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جو شخص جس مقام تک حامل عمل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فرض یہ ہے کہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مریض کا مفت علاج کرے اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنایا جائے اور قدرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی نشست کی وجہ سے بہت سے ہسپتال ہوٹلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جاتا ہے ہر بار فیس ادا کرے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا شافی کو پڑھ کر یہ دعا پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا، اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض میں یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ بیماری انسان کو کمزور ضرور کرتی ہے، مگر مومن کے ایمان کو اور مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں وہ تاثیر ہے جو دل کو سکون، روح کو طاقت اور جسم کو شفا عطا کرتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل، صبر اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے۔ دوا، ڈاکٹر اور علاج اپنی جگہ ایک نعمت ہے، مگر شفا صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اسی لیے ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی تعلق کو مضبوط کرنا بھی بیحد ضروری ہے۔ جب بندہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو رب کریم اس کی پکار کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور صبر کرنے والوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم تکلیف کے وقت شکوے کے بجائے شکر کا راستہ اختیار کریں تو یہی آزمائش رحمت میں بدل جاتی ہے۔ اپنے بیمار بہن بھائیوں کی دعا، عیادت اور خدمت کرنا بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں صحت کی قدر کرنے کی، بیماری میں صبر کرنے اور ہر حال میں اس پر توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، یقیناً ہمارے کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور اسی کے ہاتھ میں کامل شفا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امید، دعا اور یقین کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا شیوا نہیں۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں۔ ہمیں ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اے رب کریم، ہمارے جسموں، دلوں اور روحوں سے ہر تکلیف اور ہر مرض دور فرما۔ ہمیں صبر اور یقین کامل، توکل نصیب فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں صحت کاملہ عطا کر۔ اے اللہ، ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔